مختص ہے اور مولا علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بات کرنی ہے، تو اسی لیے یہ دن آج کا دن خطبہ جمعہ وقت اور خاص کیا ہے امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اسی لیے ہم اس سمندر میں سے اپنی استعداد کے مطابق ایک موزہ بھر سکتے ہیں، ہم اس سمندر میں سے اپنی ظرفیت کے مطابق کچھ پانی لے سکتے ہیں، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل اور درجات و کمالات ایک بحر بے کران ہے، اس کا کوئی بشر احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی کنہ معرفت صرف خالق علی ابن ابی طالب ہی جانتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کی طرح ہیں، ان بشر کی طرح ہیں جو حوض کوثر پہنچیں گے انشاءاللہ ہر روز قیامت، اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق دست مبارک کے نبی کریم سے اور دست مبارک کے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے فیض یاب ہوں گے۔ ہماری پیاس ختم ہو سکے گی لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کبھی بھی حوض کوثر کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، فضائل اہل بیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب میرے ساتھ رہیے، توجہ رکھیں میرے دوستوں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی برحق ہیں جنہیں میرے رب نے ہم مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک 1400 سال سے عقیدہ چل رہا ہے کہ اللہ نے نبی کا ایک وسیع بنایا، اللہ نے نبی کا ایک وسیع بنایا، اور نبی نے بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا، نبی نے اپنی مرضی سے کسی کو وسیع نہیں بنایا۔ اللہ کا امر آیا، میرے نبی نے اعلان کر دیا غدیر خود کے مقام پر، قد كنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ توجہ رکھیں میرے دوستوں، میرے نبی بھی اللہ کی ذات خود فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا محمد عربی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے جو وحی من اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ یہ مقام عظمت محمد عربی ہے، محمد مصطفیٰ۔ دوستو توجہ رکھیے میری طرف، تو میرے نبی نے امر الہی سے علی ابن ابی طالب کی ولایت ظاہری اور ولایت باطنی کا اعلان کر دیا اور بتا دیا میں محمد مصطفیٰ کی نبوت کو جو مانے گا اس پہ فرض ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب نے بھی مانے۔ اب یہ احادیث میں ملتا ہے، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنی مرضی عبادت کر لے، کوئی شخص اپنی مرضی بھاگ دور کر لے، اے میرے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی بغض اہل بیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں اٹھا کرے۔ امام علی علیہ السلام کو حکومت پر 4 مہینے اور کچھ 4 سال اور کچھ مہینے حکومت ملی ہے، اور اس کے تنقید بڑی بڑی خارجنگیں ہیں۔ ہم تو بڑا تعجب کر کے سوال کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ بھائیوں ذرا توجہ سنیں، اگر کوئی شخص کسی ہستی کے خلاف، صحابی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ شخص مجرم ہے، تو مجھے بتائیں یہ 3 جنگیں کن لوگوں نے لڑی؟ اگر آپ ہم سے مزاج ہیں تو پھر فیصلہ کریں تاریخ انسانی میں اور لوح محفوظ میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ کس طرف کرے، اس طرف توجہ رکھیے۔ لہذا اس سے پہلے کہ آپ کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں، کئی انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یاد رکھیں تاریخ انسانی نے آپ کے اوپر کچھ ایسے کپڑے لگا دیے ہیں جنہیں صرف داغے نارے ختم کر سکے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک زبردستی والی بات ہے کہ میں نہیں مانتا، دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، دلائل آپ کی دامن میں نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، تو امت مسلمہ نے جس ہستی کو نہیں مانا اور اس حق کے امامت کا انکار کر دیا، امت مسلمہ نے اپنا بیڑا غرق خود کر دیا۔
میں کبھی